اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن دونہما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما عینان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہن خیرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والإکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ ومن دونہما، اور ان دو باغوں کے علاوہ، جنتان، دو باغ اور بھی ہوں گے۔ ان دو باغات کے علاوہ، جن دو باغات کا پہلے تذکرہ آیا ہے، ان کے علاوہ کچھ باغ اور بھی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی پھر کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مدہامتان، وہ دو باغ گہرے سبز رنگ کے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں یعنی انسان اور جنات کی جماعت اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما، ان دونوں باغات میں، عینانی، دو چشمے ہیں، نضاختان، ابلتے ہوئے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی پھر کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما فاکہۃ، ان دونوں باغات میں فاکہہ ہیں، پھل ہیں، ونخل، اور کھجوریں ہیں، ورمان، اور انار ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی پھر کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن خیرات حسان، ان باغات میں اچھی خصلتوں والی خوبصورت عورتیں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم پھر اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ حور مقصورات، ان میں حوریں ہیں جو بند ہیں، فی الخیام، خیموں میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن، نہیں ہاتھ لگایا ان کو، انسن، کسی انسان نے، قبلہم، اس سے پہلے، ولا جان، نہ ہی کسی جن نے، نہ کسی انسان نے انہیں ہاتھ لگایا اور نہ ہی تم سے ملاقات سے پہلے کوئی جن انہیں چھو سکے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی پھر کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، علی رفرف، تکیوں پر، خضرن، جو سبز رنگ کے ہوں گے، وعبقری، اور قالین ہوں گے، حسان، بہت ہی عمدہ، عمدہ قسم کے قالین اور عمدہ قسم کے بیٹھنے کے لیے صوفے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی پھر کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک، بڑی برکت والا ہے آپ کے رب کا نام، ذی الجلال، جو بزرگی والا بھی ہے، والاکرام، اور عزت دینے والا بھی ہے۔ یہ آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آپ کے سامنے میں نے پہلے بات عرض کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ عقل مند مخلوقات تین ہیں، ایک فرشتے، دوسرے جنات اور پھر تیسرے انسان۔ فرشتے تو معصوم ہیں،
ان میں اللہ نے نیکی کا مادہ رکھا، بدی وہ کرتے ہی نہیں، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان میں جنس کی خواہشات ہیں۔ اور پھر جنات کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا، زمین کی بادشاہت ان کے حوالے کی، انہوں نے وہ کچھ کیا جو آج انسان کر رہے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو جنات کی حکومت کا پھر کیا انجام ہوا، انہوں نے کتنا فتنہ اور فساد اٹھایا، وہ ہمیں روایات کے پڑھنے سے اور قرآن کریم کی آیات کے ترجمے سے بات سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ ان میں شر کا مادہ انسان سے بہت زیادہ تھا، تو ان کی شرارت پھر زمین میں بہت زیادہ پھیلی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت آدم علیہ السلام کو دے دی۔ اب آدم علیہ السلام نے 1000 سال حکمرانی کی، پھر ان کی نسل میں آگے حکمرانی چلتی چلی آئی۔ آدم علیہ السلام کی موجودگی میں ان کے بیٹے قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا، تو فتنہ اور فساد پھر پیدا ہوا، مگر جنات سے بہت کم تھا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 31 مرتبہ خطاب کر کے انسان اور جنات دونوں کو یہ فرمایا کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین بنائی، اللہ نے تمہارے لیے آسمان بنایا، اللہ نے پھل بنائے، میوے بنائے، اناج بنائے، تمہارے لیے بنائے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں بیان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جہنم کا نقشہ بھی سامنے رکھا کہ اگر ان چیزوں کی ناشکری کرو گے تو دوزخ میں جلو گے، وہاں کانٹوں والے درخت کھاؤ گے، زخموں کی پیپ پیو گے، آگ کے شعلے ہوں گے، دھواں ہوگا جو تمہیں وہاں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے، ان باغوں کی وسعت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان باغوں میں جو محل ہوں گے ان کی دیواریں، چھتیں سونے کی ہوں گی، وہاں کرسیاں اور برتن بھی سونے کے ہوں گے۔ یہ اگلی صورت کے اندر، سورۃ الواقعہ کے اندر تذکرہ بھی آئے گا 3 گروہوں کا، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، السابقون الاولون، اولئک المقربون۔ مقربین کی اکثریت بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 1,000 مزید ہوں گے۔ اب یہ تعداد کتنی لمبی چوڑی بن جاتی ہے، آپ خود ہی اس کو جمع اور ضرب دے لیں۔ تو اصحاب الیمین جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا وہ اس صورت کے اندر بھی موجود ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ باغات دیں گے، انعامات دیں گے، حوریں ملیں گی، ساری چیزیں ملیں گی۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی باتیں بیان کی۔ فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یہ جو اصحاب الیمین ہیں جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کو پہلے 2 باغ دیے، پھر ان 2 باغات جیسے مزید 2 باغ اور بھی ملیں گے۔ مدہامتان، وہ باغ ایسے ہوں گے کہ گہرے سبز رنگ کے ہوں گے۔ حضرت شاہ عبد القادر نور اللہ مرقدہ نے مدہامتان کا ترجمہ کیا ہے گہرے سبز جیسے کہ سیاہ، یعنی سبزہ اتنا غالب ہے کہ دور سے دیکھنے سے سیاہی والا معلوم ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو اس قسم کی نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں
تم ان نعمتوں کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان نضاختان، ان دو باغات میں ابلتے ہوئے دو چشمے بھی ہیں، جوش مار رہے ہیں، چشموں سے پانی جوش مارتے ہوئے ابل رہا ہے، اچھل رہا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پہلے یہ بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ سورت تلاوت کی، صحابہ کرام نے بڑی خاموشی کے ساتھ اسے سنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے پاس دعوت کے لیے تشریف لے گئے تھے، جس کا پہلے میں نے واقعہ آپ کے سامنے بیان بھی کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات نے مجھے بلایا تھا اپنی کانفرنس میں، اپنے اجتماع میں، ان کے سامنے میں نے یہ سورت پڑھی، تو جب یہ آیت آئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات نے کہا لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے، کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور تعریف بھی آپ ہی کی بیان کرتے ہیں۔ تو انسانوں کو بھی پھر یہی کہنا چاہیے کہ اللہ ہم آپ ہی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور آپ کی کسی نعمت کا ہم انکار بھی نہیں کرتے۔ تو فرمایا فیہما فاکہۃ، ان دونوں باغوں میں پھل بھی ہوں گے، ونخل، اور کھجوریں بھی ہوں گی، ورمان، اور انار بھی ہوں گے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی پھر کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کھجوروں کی بڑی قسمیں ہیں، یہاں صرف ایک قسم کی کھجور مراد نہیں، مورخین نے اپنی تاریخ میں یہ بات بیان کی ہے کہ خیبر میں تقریباً 10,000 اقسام کی کھجوریں ہوا کرتی تھیں، 10,000 قسموں کی کھجوریں صرف ایک خیبر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی ہیں، انہوں نے خیبر کی لمبی لمبی کھجوریں پیش کیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا اکل تمر خیبر ہکذا، کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ کہنے لگے نہیں حضرت، یہ ساری ایسی نہیں ہوتی، یہ اعلیٰ قسم کی کھجور ہے، اس میں گٹھلی نہیں ہوتی، ہم اس کو بطور تحفہ بھیجا کرتے ہیں۔ تو باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، لیکن اس جیسی کھجور اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اسی طرح اناروں کی بھی بڑی قسمیں ہیں، یہ جو دنیا کی کھجوریں، دنیا کے انار ہیں، یہ تو یہیں رہ جانے ہیں، یہاں اللہ نے جن اناروں کا، جن کھجوروں کا تذکرہ کیا، انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ہمارے اعمال جنت کے باغات ہیں، ہمارے اعمال جنت کے باغات ہیں، وہاں کے پھل اور وہاں کے میوہ ہیں۔ ایک دفعہ الحمدللہ پڑھنے سے ایک درخت لگتا ہے، سبحان اللہ کہنے سے وہاں درخت لگتا ہے، اللہ اکبر کہنے سے وہاں درخت لگتا ہے۔ معراج والی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اور پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، تو وہاں ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اقرأ منی امتک السلام، اے محمد اپنی امت کو میرا سلام عرض کرنا۔ اس پر ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام، کیوں بھئی سلام کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے تو اس سلام کا جواب ہمیں دینا ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں علیہ وعلی نبینا وعلی جمیل انبیاء الصلوات والتسلیمات، ان پر بھی سلامتی ہو اور اس کے علاوہ ہمارے پیغمبر پر بھی سلامتی ہو، اور اس کے علاوہ جتنے اور پیغمبر ان سب پر بھی صلوات۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی میرا پیغام اپنی امت کو دینا کہ جنت کی زمین طیبتن تربتن، بڑی عمدہ ہے، بڑی زرخیز ہے، وعذبۃ الماء، پانی بڑا وہاں کا میٹھا ہے، لیکن قیعان، سفید میدان ہے، چٹیل میدان ہے،
اب اس کے درخت ہمیں اعمال کر کے لگانے ہیں، اعمال کریں گے وہاں درخت لگتے چلے جائیں گے، جنت کی زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم وہاں حوض کوثر کی شکل میں ہوگا، جو اس کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب ہوگا، اور جس نے اس کو نہیں پڑھا، اسے نہیں سمجھا، فرشتے دھکے مار کر اسے دور کر دیں گے، حوض کوثر کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ لوگ حوض کوثر کے قریب آنا چاہیں گے، فرشتے ان کو دھکے مار کر پیچھے ہٹا رہے ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں، انہیں ایسے کیوں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے؟ تو پھر پوچھنے والوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ حضرت آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کے امتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو والی جگہیں چمکیں گی، نیک لوگوں کی چمک زیادہ ہوگی، سچوں کی چمک زیادہ ہوگی، جھوٹوں کی چمک کم ہوگی، میں اس چمک سے انہیں پہچانوں گا۔ تو بخاری کی روایت میں آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ بھئی ان کو کیوں پیچھے ہٹایا جا رہا ہے، فَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور بعض روایات میں آتا ہے فرشتے کہیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد یہ لوگ کیا کیا بدعتیں گھڑتے رہے۔ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا، میں فرشتوں کو کہوں گا یا میں اللہ کے جواب میں عرض کروں گا دفع کرو ان کو، دور کرو ان کو میری نگاہوں سے ہٹا دو۔ تو گمراہوں کو، بدعتیوں کو، بے ایمانوں کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا فیہن خیرات حسان، خیرات خیارہ کی جمع ہے اور حسان حسینہ کی جمع ہے۔ ان جنتوں میں اچھی خصلتوں والی، اچھی خصوصیات والی خوبصورت حسینائیں عورتیں ہوں گی، شکل کے لحاظ سے بھی خوبصورت ہوں گی، اخلاق کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہوں گی، جس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں خوبصورت بھی ہوں گی، خوبصیرت بھی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر اتنی نعمتیں حاصل کر لینے کے بعد، یا جس پروردگار نے تمہارے لیے اتنی نعمتیں پیدا کر دیں، ان کی کون کون سی نعمت کا تم انکار کرو گے؟ حور مقصورات فی الخیام، خیام خیمہ کی جمع ہے، حوریں ہوں گی جو خیموں میں بند ہوں گی۔ بخاری میں آتا ہے کہ خیمے بھی موتیوں کے ہوں گے، موتی اندر سے کھوکھلے ہوں گے۔ خیمے کس کے ہیں؟ موتیوں کے، اندر کچھ نہیں ہے، اندر وہ حور موجود ہے، اور وہ جو خول ہوگا موتی کا وہ 60 میل تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اس سے آپ جنت کے موتیوں کا اندازہ لگائیں کتنے بڑے بڑے موتی ہیں۔ اور جو چھوٹے سے چھوٹا مکان ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا خیمہ ہوگا، وہ 3 فرسخ کا ہوگا۔ 3 فرسخ آج کے زمانے میں 1 میل بنتا ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ پھر ان میں کمرے بھی ہوں گے، ہر کمرے میں مختلف قسم کے ڈیزائن ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری چیزیں جنتیوں کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ لیکن ایک بات مزید بھی عرض کر دیتا ہوں، دنیا والی بیویاں بھی ساتھ ہوں گی، اور یہ حوروں کی سردارہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو حسن ان حوروں سے بھی زیادہ عنایت کریں گے۔ حوریں کہیں گی کہ ہم عنبر سے پیدا ہوئیں، کافور سے پیدا ہوئیں، زعفران سے پیدا ہوئیں، ہمیں کستوری سے بنایا گیا، لیکن تم خاکی ہونے کے باوجود ہم سے ہر اعتبار سے آگے نکل گئی۔ تو یہ دنیا والی عورت کہے گی کہ دنیا میں ہم نمازیں پڑھا کرتی تھیں، روزے رکھا کرتی تھیں، گرمی اور سردی میں وضو کیا کرتی تھیں، اس لیے ہمارا درجہ تمہارے درجے سے بلند ہے۔ تو جو عورت نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، کثرت کے ساتھ وضو نہ کرے، ذکر اور تلاوت کا اہتمام نہ کرے، تو پھر اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
اگر حور کا مقابلہ کرنا ہے تو اعمال کرنے پڑیں گے، میدان میں اترنا پڑے گا، مقابلہ ہے نا۔ دنیا میں عورتیں سوکنوں کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں، تو بھئی یہاں بھی مقابلہ کرو، اعمال میں اپنے آپ کو آگے سے آگے بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں عنایت کریں گے جو جنت کی حور کو بھی نصیب نہیں ہیں۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاتے پھرو گے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، وہ حوریں ایسی ہوں گی کہ جن کو کبھی انسان نے بھی پہلے نہیں چھوا، کسی جن نے بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ممکن ہے انسان کا تو ہاتھ پہنچتا ہی نہیں، کسی جن کی کوئی پہنچ ہوتی ہو، وہ کسی طرح سے جا کے دیکھ آئے یا چھیڑ آئے یا کچھ کر آئے، تو قرآن کریم نے واضح طور پر اعلان کر دیا ولا جان، جنات میں بھی اتنی ہمت نہیں، اتنی طاقت نہیں، اتنی سکت نہیں کہ وہ انہیں چھو سکیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی پھر کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ، رفرفتن اس کی جمع ہے، تکیے کو کہا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں آپ بہترین قسم کا تکیہ جس کو آپ صوفہ بھی کہتے ہیں، آرام دہ تکیے، آرام دہ صوفے، خضرن خضرا کی جمع ہے، سبز کو کہتے ہیں۔ معنی یہ بنے گا کہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے سبز رنگ کے تکیوں پر، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے سبز رنگ کے تکیوں پر۔ عرب کا علاقہ بڑا خشک ہے، عربوں کو سبز رنگ بڑا مرغوب ہے، بہت پسند کرتے ہیں اس کو، کیونکہ وہاں ہریالی بہت کم ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو بھی سبز رنگ کیا گیا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ سمجھ گئے ہیں؟ کوئی پوچھ ہی لیتا ہے کہ بھی وہاں سبز رنگ کرنے میں کیا حکمت ہے، تو یہ حکمت ہے۔ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، اور قالین ہوں گے بہت عمدہ قسم کے، عبقری، عبقریتن کی جمع ہے، قالین کو کہتے ہیں۔ حسان کا معنی ہے عمدہ قسم کا، عمدہ قسم کے قالین ہوں گے۔ اور ایک دوسری جگہ آتا ہے سرورن، سرورن کا لفظ آتا ہے، اس کا معنی ہے آرام دہ کرسیاں، علی الارائک، یہ تذکرہ بھی آتا ہے، وہاں بھی معنی یہی ہے کہ آرام دہ کرسیاں، یعنی جس طرف گھماؤ، جیسے اوپر نیچے کرو ویسے ہو جائیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی ان میں سے کون کون سی نعمت کا انکار کرتے پھرو گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال، بڑی برکت والا ہے نام آپ کے رب کا، آپ کے رب کا نام بڑی برکتوں والا ہے، ذی الجلال جو بزرگی والا بھی ہے، والاکرام عزت دینے والا بھی ہے۔ صحیح معنوں میں جو مومن ہوں گے اللہ انہیں عزت دیں گے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جو بے ایمان ہوں گے اللہ انہیں ذلیل بھی کریں گے۔ اصل عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اصل عزتوں کا مالک اللہ ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے عزت دینا چاہے اسے عزت دے دیتے ہیں، جسے ذلیل کرنا چاہے اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفات ہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ تو یہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی نعمتوں کے تذکرے کیے، بار بار نعمتوں کے تذکرے کیے، ایمان والوں کے تذکرے کیے، ایمان والوں کے اوپر کی جانے والی نعمتوں کے تذکرے کیے، کافروں کے تذکرے کیے، کافروں کے لیے عذاب کے تذکرے کیے، تاکہ ایمان والے اپنے ایمان میں مزید پختہ ہو جائیں اور کافر اپنے کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف راغب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی آیات کو صحیح انداز میں سمجھنے کی، قرآن کریم کی تفسیر کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔